السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میرے مہمان ہیں مفتی محتشم علی۔ مفتی صاحب ایک 32 سالہ متحرک اور نتیجہ خیز اے آئی ایکسپرٹ، ہیڈ آف اے آئی انسٹیٹیوٹ اور کریٹیو ٹیکنالوجسٹ ہیں۔ وہ جدید مصنوعی ذہانت کی تعلیم، عملی اطلاق اور تخلیقی استعمال میں مہارت رکھتے ہیں۔ بطور ادارہ جاتی سربراہ وہ اسٹریٹجک قیادت، نصاب سازی اور اے آئی ایجوکیشن کو نئی بلندیوں تک لے جانے میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہیں اے آئی کی تدریس میں وسیع تجربہ حاصل ہے اور وہ آن لائن اور آف لائن پلیٹ فارمز پر مؤثر اور جامع تربیتی پروگرام فراہم کرتے ہیں۔ پرامپٹ انجینئرنگ، اے آئی کوڈنگ اور جنریٹر ماڈلز کے لیے اعلیٰ معیار کے ویژولز اور مواد تیار کرنا ان کی نمایاں صلاحیتوں میں شامل ہے۔ مفتی محتشم علی ایک فل اسٹیک کریٹر ہیں جو اے آئی پروجیکٹس کے ہر مرحلے، کوڈنگ، پرامپٹ ڈیزائننگ، ویژول ڈیزائن اور میڈیا ڈیلیوری کو مہارت سے سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ پیچیدہ اے آئی تصورات کو آسان اور قابل عمل مہارتوں میں تبدیل کر کے طلباء اور پروفیشنل کو بااختیار بناتے ہیں۔ یہ موضوع آسان نہیں ہے۔ ولنریبلٹی کو اکثر لوگ کمزوری سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ بہترین لیڈرشپ اور جدت یعنی انوویشن کی بنیاد بنتی ہے۔ تو میں خوش آمدید کہتا ہوں مفتی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں کچھ سوالات اور جوابات اور ایک برین اسٹارمنگ ڈسکشن کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تھینک یو سو مچ سر فار دس گریٹ اپرچونیٹی۔ آپ کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، خدا کا کرم ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا پہلا سوال آپ سے کو پیش کروں اور کچھ یس سر، پلیز سر۔ علم حاصل کروں۔ کیا کمزوری یا ولنریبلٹی دکھانا ایک لیڈر کی طاقت ہو سکتی ہے، اور اگر ہے تو وہ کیسے؟ جب ہم کسی بھی جگہ پہ کام کرتے ہیں نا، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے کام تو کرنا چاہتے ہیں یا کام کرنا چاہتے تو ہیں، لیکن اب وہ ہم سے کیا ہو جاتے ہیں، مطلب وہ سمجھتے ہیں یار میں اگر کوئی کام دکھاؤں گا تو وہ اگلا بندہ کہے گا یار میرا کام تو غلط ہو رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کام کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈینری یا مائنڈ بلوئنگ فنٹیسٹک اس طرح کی شو نہیں کرواتا، وہ نارمل رہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی آپ کی طرح کا انسان ہوں، یہ دیکھو میرے ساتھ بھی غلطی ہو جاتی ہے، میں بھی بھول جاتا ہوں، اپنی غلطیاں خود بخود بھی بتا رہا ہوتا ہے بھی اگر آپ نے اگر کوئی چیز چھوڑ دی ہے، کوئی چیز آپ سے پوری نہیں ہوئی، کسی چیز میں کوئی کمی رہ گئی تو یہ کوئی اس کا کوئی میٹر نہیں کرتا، ڈزنٹ میٹر۔ آپ نے کوشش کی، دیکھیں کوشش کریں گے تب ہمارے پاس دو چانسز ہیں نا، ہم یا پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے۔ اگر کوشش ہی نہیں کریں گے پھر تو ہم ڈیفینیٹلی فیل ہی ہوں گے نا۔ تو لیڈر جو ہے اپنے آپ کو کوئی ایسے ترم خان نہ سمجھے نا، عام بندہ سمجھے، اور عام سمجھا کہ لوگ اس پہ نا ٹرسٹ کریں، یار یہ بھی میری طرح کا بندہ ہے۔ اب جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مینس ہیں دیکھ لیں آپ، ملینئر بلینئر، وہ مطلب سادگی والے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ عام لوگوں میں رہنا پسند کرتے ہیں نا، وہ یہ نہیں چاہتے لوگ دیکھیں گے تو کہیں یہ کوئی بڑی توپ چیز ہے۔ تو یہ کمزوری خود دکھانی چاہیے، جان بوجھ کے دکھانی چاہیے، تاکہ جو آپ کا جو ورک پلیس ہے، ورک سپیس ہے، اس میں جو ہے لوگ آپ کو اڈاپٹ کریں، ہاں یہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے، ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں۔ بے تو اگر شک ہم کسی، ہاں بالکل سر، یہ تو آپ نے مطلب اچھی ہونی بات چاہیے۔ کہی ہے، بلکہ میرے اگلے سوال کا آدھا جواب آپ نے اپنے پہلے ہی جواب میں دے دیا۔ تو میرا دوسرا سوال آپ سے ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کے لیے اپنے خوف اور غلطی کو تسلیم کرنا کیوں ضروری ہے؟ سوری کیا تسلیم کرنا سر پلیز؟ خوف اور غلطی ایک لیڈر کو جی جی، تسلیم کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہاں سر، اس میں نا اگر ہم یہ نہیں کرتے نا تو ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ گھاس تو نہیں کھاتے نا، وہ بھی عقل مند ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ جو ہے نا ابھی وہ مطلب اگر یہ کسی سیٹ پہ بیٹھ گیا ہے تو یہ اپنی غلطی بھی نہیں مان رہا، تو وہ مطلب ایروگینسی اور اس طرح سے نا غرور تکبر والا جو ہے نا ہمارا بیہیویئر شو ہوتا ہے آگے جا کے۔ تو بلکہ آپ جان بوجھ کے غلطی کریں، آپ میں اگر
9 लोग बैठे हुए हैं, 10वें आप हैं, सबसे आप अक्लमंद हैं, तो आप जानबूझ के कोई गलती करें और कहें देखो यार ये तो मुझसे भी हो गया, देखो मैं भी तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं फलां सीट पे बैठ के फलां ओहदे पे होके फलां डेजिग्नेशन के साथ ऐसी कमजोरी का काम करके और उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये तरबियत होती है ना। तो ये हर बंदे की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको समझें और उनके साथ वैसा चलें, तो लोग आपको जितना ज्यादा अडॉप्ट करेंगे, जितना ज्यादा खुल के आपके साथ बात कर सकेंगे, तभी वो चीजें चल पाएंगी। नहीं तो काफी सारे मसाइल होंगे, काफी सारी इनसिक्योरिटीज बीच में आ जाएंगी। तो लोग आपके साथ खुल के बात करें, आप लोगों के साथ खुल के बात करें, तो अपनी कमजोरियां दिखाएं, तो देखें मैं भी इंसान है ना, हम फरिश्ते थोड़ी हैं। कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो जाए, रहेगा तो इंसान ही ना। जितना भी अच्छा हो जाऊं मैं मतलब इंसानियत से बाहर तो नहीं निकल पाऊंगा ना। तो इंसानियत से नीचे भी नहीं गिरे, इंसानियत से ऊपर भी ना जाने की कोशिश करें। जैसा अल्लाह ताला ने आपको न्यूट्रल बनाया वैसे रहें। जब अच्छे हैं तो जी मैं अच्छा हूँ, जब अच्छा नहीं हूँ तो ठीक है, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। सही, सही। सो क्या वल्नरेबिलिटी टीम में एतमाद पैदा करने में मदद देती है? अगर देती है तो कैसे देती है? वल्नरेबिलिटी टीम में कोई एतमाद ऐसे देखें भी फलां से गलती होगी, फलां सर से गलती हो गई थी, तो सर ने हमें बता दिया देखो मुझसे भी गलती हो सकती है। तो अभी जैसे किसी बच्चे से गलती होती है, नॉर्मली हम घर में देखें, स्कूल में देखें, किसी से कोई चीज टूट जाती है तो कहते नहीं मैंने नहीं किया, क्योंकि वो ये मतलब मानना ही नहीं चाहता कि भी मैं ये काम कर सकता हूँ या मुझसे गलती हो सकती है। तो हमने ये हुँ, लोगों को बताना है, अवेयरनेस देनी है भी आपसे गलती हो सकती है, आपने जस्ट मानना है हाँ भी मुझसे गलती होगी, नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल कर लूंगा, ध्यान कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो कमजोरी, हाँ हर जगह पे कमजोरी भी नहीं दिखानी चाहिए ना। जैसे जैसे तकब्बुर है, मुतकब्बिर के साथ आजिज़ी का हुक्म नहीं है ना। जहाँ जैसा बंदा है वैसा रहें उसके साथ। जब नॉर्मल चीजें चल रही हैं तो आप भी बिल्कुल नॉर्मल उसको करें, ताकि लोग आपको नॉर्मल ही रियलाइज करें और चीजें स्मूथ चलें। कमजोरी दिखाना कोई मसला नहीं है, कमजोरी ना दिखाना मसला है ना। अपने आप को आप क्यों एक प्याज की तरह, जैसे उसमें पर्दे होती हैं वैसे ढाल, पता तो चल ही जाएगा ना। आज नहीं तो कल, हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद अगले बंदे को बहुत बोलेंगे यार ये देखो कितना मुनाफिक इंसान था, बहुत या खूब। 2 नंबर था, दोगला था, ये कितना छुपा हुआ था। तो जो है वैसा रहें। जिसने एक्सेप्ट करना है कर ले, नहीं करना तो कोई बात नहीं। कितने बिलियंस लोग हैं, 4-5 बिलियन नाराज भी हो गए तो क्या हो जाएगा। बहुत खूब। क्या एक परफेक्ट लीडर का तसव्वुर इनोवेशन को नुकसान पहुँचाता है? देखिए लीडरशिप में अगर आपके अंदर आवाम का एहसास है ना और खिदमत खल्क है, फिर तो नुकसान हो ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं ना, हर काम हमने नहीं करना होता। कुछ काम मेरे हैं, कुछ काम आपके हैं, कुछ काम आपके बच्चों के, कुछ काम हमारे वालिदैन के, कुछ काम अल्लाह के हैं ना। तो हम हर चीज़ को अपने होल्ड में रखना चाहते नहीं, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं ये मैं करके दिखाऊंगा। तो इस मतलब इतना ज़्यादा मुतशद्दिद नहीं होना चाहिए। नॉर्मल रहें, जो आपके करने वाले काम है आप नेक नियति से करें, जो आपके काम करने वाले नहीं है आप अपना 100% दें, फिर छोड़ दें। बाकी सही, अल्लाह जाने, अल्लाह के काम जाने ना। हर बिल्कुल। चीज़ में खुद को ही हर चीज़ कहना नहीं भी बस मैंने ही करना है, तो ऐसे नहीं हो पाता। फिर वो एक एंग्जायटी, डिप्रेशन और वो चीज़ें फिर शुरू हो जाती हैं। बंदा फिर जो है ना वो नेगेटिविटी को होल्ड कर लेता है वो। तो पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा जो है ना हमारा करेक्टर इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। मुफ्ती साहब ये बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे लीडर के साथ काम किया है जो खुलकर अपनी कमज़ोरी दिखाता हो और उसका असर क्या हुआ था? हाँ, नॉर्मली ऐसे देखने में आए हैं काफ़ी सारे। और अगर हमने ऐसा देखा है तो मैंने उनको पसंद किया है। मतलब बजाय इसके कि एक बंदा मेरे सामने 100% परफेक्ट घूम रहा है, और बजाय इसके कि एक बंदा मेरे सामने 10% परफेक्ट है और 90% वो जो है ना अपनी गलतियां शो करा रहा है, तो वो पसंद आता है कि यार ये देखो ये भी तो मेरी तरह का इंसान है, तो मतलब मैं उससे बात भी कर सकता हूँ। क्योंकि वो ना जो गैप है ना वो खत्म हो जाता है। वो जो एक मतलब हैबत होती है या इस तरह से रोब दबदबा होता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो जो भी लीडर अपना रोब दबदबा खत्म करके लोगों में से मिलता है ना, वो ही कामयाब रहता है। जैसे वोटर्स की मिसाल ले लें, वोट लेने के लिए जब आती है हमारे पास हमारे सियासतदान, तो कैसे होते हैं। लोग उन पे भरोसा करके जो है ना दे देते हैं, हाँ यार ये मेरे शादी पे आ गया, फोदगी पे आ गया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, पानी करा दिया, रोड बना दी, गली बना दी। फिर वो 5 साल जो है ना गायब हो जाते हैं। तो देखें अगर कोई चंद लम्हे के लिए आके 5 साल हुकूमत कर सकता है,
اگر کوئی مستقل اپنی ایسی بنا لیتا ہے کوئی لیڈر تو پھر وہ کتنا آگے جا سکتا ہے. بے شک، بہت خوب. کیا غلطیوں کو تسلیم کرنا ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے؟ اور ایسا ہے تو وہ کیوں ہے؟ ہاں لیکن بالکل بنا سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی سائیکالوجی کیسی ہے نا. اگر وہ ہیں ہی کیڑے نکالنے والے پھر تو وہ آپ کی نیگیٹیوٹی پھیلائیں گے نا, کہ آپ کا جو ہے نا منفی تاثر دیں گے سب کو کہ یار یہ دیکھو اس کو یہ بھی نہیں آتا وہ بھی نہیں آتا. تو ہر چیز کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اگر آپ کے آس پاس کے لوگ درست ہیں اور پازیٹیو وائبز والے ہیں تو بالکل آپ اپنی شو کرائیں ان کو اور وہ آپ کو تسلیم بھی کریں گے. اور جہاں آپ کو لگے کہ ابھی آپ کی جو کمزوری ہے اس کا مس یوز ہو رہا ہے تو پھر آپ اسٹرک ہو جائیں. بالکل جیسے والد کے لیے حکم ہے کہ جو توڑا ہے یا درا ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو وہ لٹکا کے رکھے نا. اب لٹکا کے رکھنے کا مطلب یہ کہ پتا ہو بھی یہ آپشن بھی موجود ہے, لیکن یہ ہے کہ اب یوز نہیں کر رہے تو پتا ہونا چاہیے. تو ہر بندے کے ساتھ بھی اتنا کھل کے فرینک ہو کے نہیں چلنا چاہیے, کیونکہ آج کل ہمارے آس پاس لوگ اتنے اچھے ہیں نہیں ویسے نارملی نا, جنرلی جیسے ہونے چاہیے. تو دونوں ہوں. فیسز رکھیں, جہاں جس فیس کا یوز ہو ضرور کریں, انہیں بتائیں بھائی ایسا تو میں ہوں لیکن یہ والا آپشن جو ہے جو دیوار پہ لٹکا ہوا ہے یہ بھی موجود ہے. صحیح ہے. یہ بتائیے گا کہ انوویشن کے عمل میں ناکامی کو قبول کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں اگر آپ انوویشن کے میدان میں ماحول میں کام کرتے ہوئے اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے پھر آپ آگے نہیں جا سکیں گے نا. تو غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے نا بندہ. اب جیسے ایلن مسک ہے, وہ کہتا پہلا جب اس کا راکٹ گرا تھا وہ کہتا بس گر گیا نا بس ٹھیک ہے, تو دنیا کو کہتا نہیں 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 یہ تو کسی فنی خرابی کی وجہ سے گر گیا, میں نے تو اپنا صحیح کیا تھا, یہ تھا وہ ایسا نہیں تھا نا. اس نے مانا بھی ٹھیک ہے غلطی تھی, پھر بنایا پھر گرا, پھر بنایا پھر گرا, پھر وہ پہنچ بھی گیا. تو غلطی کو ماننے سے آپ کا اپنا سیلف کانفیڈنس جو ہے نا وہ انکریز ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میں کر سکتا ہوں. جیسے چھوٹے بچے کو ہم سکھاتے ہیں نا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا, تو یہ کیا ہے, یہ تو ہم بچوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے لیے ہم نہیں کر رہے ہوتے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں بچہ جو ہے نا کوئی گر جاتا ہے نا سر لگ جاتا ہے ادھر ادھر, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں وہ دیکھو چونٹی گر گئی مر گئی یہ ہوا وہ ہوا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. تو اسی طرح کی چیزیں جب ہم بچے کے لیے سب چیزیں کر سکتے ہیں تو اگر ہم اپنے لیے کریں گے تو ہم اور زیادہ پازیٹیو ہو جائیں گے. بہترین، بہت خوب. کیا خوف میننگ فیئر آف ججمنٹ ہمیں نئے آئیڈیاز دینے سے روکتا ہے؟ ہاں روک سکتا ہے, لیکن فیئر ہونا چاہیے, لیکن فیئر حاوی نہیں ہونا چاہیے نا. اب دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے آپ کے پر چھت ہے نا, چھت گر تو سکتی ہے لیکن یہ اگر خوف آپ اپنے پر حاوی کر لیں گے پھر آپ چھت کے نیچے بیٹھ نہیں سکیں گے نا. تو فیئر ہونا چاہیے لیکن ایک فیئر کی بھی حد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ابھی فیئر ہے لیکن یہ کہ وہ ہولڈ ہے, نہیں تو پھر دنیا کی ساری چھتیں اڑا دیں بندہ, سب جو ہے نا کھلے میں بیٹھے ہوئے ہوں کہ ابھی چھت تو گر سکتی, ڈیفینیٹلی گر سکتی ہے, کیوں نہیں گر سکتی, چھت گر سکتی ہے, دیوار گر سکتی ہے, جو ہم موبائل یوز کریں پھٹ سکتے ہیں, کتنے موبائل پھٹتے بھی ہیں, لیپ ٹاپ پہ ہم کر رہے ہیں یہ پھٹ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. فیئر ہو لیکن ایک حد تک ہو نا, ہر چیز جو ہے وہ میانہ روی میں رہے تو پھر ٹھیک رہتی ہے نا, اعتدال جسے ہم کہتے ہیں اردو میں, تو نہ کم ہو نہ زیادہ ہو. ایبسلیوٹلی. ایک محفوظ ماحول بنانے میں لیڈر کا کیا کردار ہوتا ہے؟ سب سے پہلے سائیکالوجی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ سائیکالوجی پہ آپ کو کتنا عبور ہے کہ یار اگلا بندہ جو آ رہا ہے وہ کیسا ہے, اس سے میں نے کام کروانا کیسے ہے, کام لینا کیسے ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے بندہ 5% بھی نہیں دے رہا ہوتا لیکن لیڈر اس کی سائیکالوجی کو جو ہے نا آبزرو کر لیتا ہے, پھر اس کے ساتھ جیسے ٹریٹ کرتا ہے وہ اپنا 100% دینا شروع کر دیتا ہے. کئی لیڈر ایسے بھی ہوتے ہیں جو 100% دے رہا ہوتا ہے بندہ, لیکن اس کو ایسے مطلب کرٹیسائز کرتے ہیں وہ جو ہے اپنا 5% دینا بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اٹ ڈیپینڈز آن سائیکالوجی کہ لیڈر کیسے چلانا چاہتا ہے اور اگلے بندے کی سائیکالوجی کو کیسے سمجھتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. کیا ولنریبلٹی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں؟ اور اگر بڑھاتے ہیں تو کیسے؟ دیکھیں اگر میں اپنے آپ کو سمجھوں گا میں 100% ٹھیک ہوں تو میں آگے ہی نہیں بڑھوں گا نا. مجھے کہیں نہ کہیں تو خود کو کمزور سمجھنا پڑے گا تبھی میں اپنے پر ورک کروں گا نا. اب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں کہتا بھی میری آواز ایسے ہی چلی جائے گی تو میں لیپ ٹاپ کے سامنے کیا کر رہا ہوتا. اگر میں کہتا میری آواز ایسے ہی چلی جائے گی تو میں ہیڈ فون لگا کے کیوں بات کر رہا ہوں, میری کمزوری ہے نا, میں نہیں جا سکتا, میں آپ تک وداؤٹ اس چیزوں کے نہیں پہنچ سکتا, اکوپمنٹس کے, اسکلز کے, ٹیکنالوجی کے. تو یہ میری کمزوری تھی, میں نے اس کو اڈاپٹ کیا کہ میں نے جو ہے سر ذیشان رضوی سے اگر بات کرنی ہے تو میری اتنی قابلیت نہیں ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے
वहाँ करूँगा तो वहाँ पहुँच जाएगी। मुझे डेफिनेटली स्ट्रीम यार्ड के लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, अंदर एनरोल होना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप कमज़ोरी को अडॉप्ट करते हैं, तभी आप सीखते हैं, तभी आप कामयाब होते हैं। आप कहें ठीक है मैं 100% हूँ, तो आपके साथ वाले कहेंगे ठीक है अभी तू 100% है, चल चल साइड हो जा तू। तो बिल्कुल। कमज़ोरी को अडॉप्ट करने से ही हम आगे जाते हैं। बगैर कमज़ोरी को अडॉप्ट किए तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते ना, कुछ भी नहीं हो सकता। तो समझने का नज़रिया है कि कौन किसको कैसे समझता है। बेशक एक्सेप्टेंस और रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। ये आप डेफिनेटली सर। अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करें। लीडर अपनी टीम को खुलकर बात करने की हिम्मत कैसे दे सकते हैं? बर्दाश्त करे, ठीक है। एक बंदे ने बात की, इसको टोक दिया, दूसरे ने बात की, टोक दिया, बोले कि बस ठीक है बात ही नहीं करनी तेरे से, जाओ अपने लगे रहते, झंडा लगा के घूमता फिर। ऐसे नहीं होता ना, कबूल करें। जो जिस जैसा है उसको कबूल कर लें तो मसले हल हो जाए ना। सारे मसले होते इसलिए कि हम अगले बंदे को परफेक्ट करना चाहते हैं, खुद हम अपना कुछ भी नहीं करना चाहते। तो जो जैसे उसको कबूल कर लें। अब मैं ऐसा बैठा हूं ना, आप कहें भी चादर क्यों पहन के बैठे हो, तो मसले शुरू हो जाएंगे ना। मैं हम्म, आपको कहूँ ये आपने पीछे विजुअल बैकग्राउंड क्यों लगाया हुआ है, ये वाला क्यों लगाया, कोई और क्यों नहीं लगाया, तो मसले शुरू हो जाएंगे। जो जैसा है उसको वैसा कबूल कर लें, हम्म। मसले ही हल हो जाएंगे। मतलब गैर ज़रूरी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल हर बिल्कुल। शख्स को मौका मिलना चाहिए कि अपनी दिल की बात कह सके। माने बिल्कुल ना सर। माने वो बात की बात है, लेकिन उसे कहने का मौका ज़रूर देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। इट मेक सेंस। ये बताइए कि क्या ज़्यादा सख्त और कंट्रोल करने वाला लीडर इनोवेशन को भी महदूद कर देता है? बिल्कुल, इनोवेशन को तो शायद वो माइनस में ले जाता है। महदूद करना तो चलो फिर भी थोड़ा-सा प्लस पॉइंट होता है। हम्म, क्योंकि जब आपके साथ लोग मिलके काम ही नहीं करेंगे तो फिर आपने का मकसद फ़ौत हो जाएगा ना। हर चीज़ का एक मकसद है। जैसे हमारा है खलक़्तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए पैदा फरमाया ना, जिन्नों को और इंसानों को। हम हम्म, इबादत ही छोड़ देंगे तो मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। तो हर चीज़ का एक मकसद है। तो अगर उस मकसद पे नहीं रहेंगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो लीडर का मकसद ये होता है मैंने आगे जाना है ना, लोगों को अपने साथ लेके चलना है। अभी जब आप लोगों के साथ लेके चल ही नहीं रहे हो तो फिर आप कामयाब ही नहीं हो पाओगे ना। तो ये बेशक, पूरा जो है माहौल बनाना पड़ता है। एक लीडर लीडर होते हैं ना, फिर जैसे सर यहाँ लीडर बना रहे हैं तो वो बड़ी लंबी चौड़ी सोच के साथ ही बना रहे हैं। बेशक, तो बेशक। लीडर तो फिर लीडर होता है ना। बताइए कि वल्नरेबिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस में आपस में क्या ताल्लुक है? देखिए ये आपको आपकी कमजोरी समझने में मदद देती है। कि जैसे अभी पहले मैंने थोड़ी सी बात की ना कि अगर हम अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें और ऐसे ही बैठ रहेंगे ठीक है मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ तो काम चलेगा नहीं। तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हों तो नहीं होता काम। आपको अपने आप को कहीं न कहीं कमज़ोर समझना पड़ता है। हाँ, अभी मैं ये नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत है। अब आप खाना नहीं पका सकते तो आपको इस कमज़ोरी को अडॉप्ट करके ही कहेंगे ना अपनी बेटे से, बेटी से, वर्कर से, हाउस वाइफ से, किसी से भी मुझे खाना ला दो। नहीं तो हर काम हम नहीं कर सकते। बस ये आपको पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए, हर बंदे को पता हो कि हर काम मैं नहीं कर सकता। इसको मैं कबूल करूँगा तभी मैं अपने जो भी एनवायरनमेंट है उसमें सर्वाइव कर सकता हूँ। नहीं तो लोग आपको दूर हो जाएँगे। आप सख्ती करेंगे लोग आपसे दूर हो जाएँगे क्योंकि लोगों को कहीं न कहीं तो लोग उन्स है ना, हम इंसान है, इंसान उन्स से बन उन्स तो मोहब्बत है। तो जिसको मोहब्बत नहीं मिलेगी वो साइड पे चला जाएगा, जिसको मोहब्बत मिलेगी वो आ जाएगा। बेशक, बेशक। क्या एक लीडर को हमेशा मजबूत नजर आना चाहिए या कभी कभी कमजोर भी? और नहीं, अगर नहीं, ऐसा है बिल्कुल। तो क्यों है? जी, जी। हाँ, नहीं, नहीं नॉर्मल देखें मियाना रवि है ना, लीडर को कभी भी सख्त शो नहीं करना चाहिए खुद को कि वो उसके लिए ही नुकसानदेह है। मियाना रवि करे, ठीक है। जैसे शुरू बिल्कुल स्टार्टिंग में बात हुई थी कि आप जो है ना अपनी कमज़ोरियाँ दिखाएँ, कमज़ोरियाँ बताएँ। अगर आप फुल अपने आप को 100% शो कराने में लग जाएँगे ना, तो फिर वो सारा तो आपकी शोइंग में लग जाएगा। आपकी जो सेल्फ ब्रांडिंग है या फिर आपकी जो क्या कहते हैं, आपका जो क्या कहते हैं उसको, मतलब अपने ऊपर जो काम है ना कि मैंने अपनी तख्लीकी मेयार को कितना अच्छा करना है, अपने अंदाज को में बेहतरियाँ कैसी लानी, वो फिर काम नहीं हो पाएगा। आप मतलब हर मकसद से हट जाएँगे, आप अपने ऊपर ही लग जाएँगे, यार मैं अच्छा लग जाऊँ, अच्छा दिख जाऊँ, अच्छा बोल लूँ। जो आपके अंदर जो मकसद है, अच्छा बोलने से तो हम कमा नहीं सकते ना। सिर्फ अपने आप को अच्छा शो करने से, अच्छे गेटअप करने से हम कुछ चीज़ हासिल तो नहीं कर सकते। कर भी लेंगे तो थोड़ी देर के लिए कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। सख्ती अपने आप को 100% शो ना कराएँ। इंसान है ना, इंसान तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता ना।
تو نارمل رہیں، بالکل نارمل، ٹھیک ہے ابھی اچھا کر لیا تو بتا دیں میں نے اچھا کر لیا، اچھا نہیں ہو سکا تو بولیں اچھا اگلی بار ہم پھر کوشش کریں گے، صحیح، ایسے ہی بہترین، چلے گا بھائی۔ بے شک۔ یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں ولنریبلٹی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو الحمدللہ ولنریبلٹی کیا، میرے اندر تو ولنریبلٹیز ہی ہیں، تو ہاں ہاں نہیں ٹھیک ہے نا، دیکھیں جو ہے سو ہے نا، تو جتنا اچھے ہیں تو ہم سے اچھا ہے تو پھر سامنے آ جائے، اچھا نہیں ہے تو جو اچھا ہے آ جائے ہم سے سیکھ لیتے ہیں، یہی چیزیں ہیں، تو کوئی غرور تکبر نہیں ہے الحمدللہ، جو ہیں جیسے ہیں ایسے ہی ہیں، تو اڈاپشن اور ایکسیپٹنس جو ہے وہ سیم ہے، تو جو جتنا بیسٹ دے گا اس سے لے لیں گے، جو جتنا بیسٹ چاہے گا ہم اس کو دے دیں گے، کسی قسم کی کوئی ایکس وائی زیڈ اس میں ہے ہی نہیں۔ ہاں جہاں مس یوز ہو رہا ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم وہاں پہ ایکٹ کریں گے، کیونکہ جہاں ایکشن ہوگا وہاں ری ایکشن بھی ہوگا نا، تو وہ نیوٹن کا لا ہے وہ پھر چلے گا، تو کہیں فالتو کا جھکنا بھی نہیں ہے اور کہیں فالتو کا ایسے غرور تکبر بھی نہیں کرنا۔ بے شک بے شک۔ کیا آرگنائزیشنل کلچر یا تنظیمی ثقافت میں اور ولنریبلٹی کی گنجائش ہونی چاہیے؟ ہاں مطلب کسی حد تک ہونی چاہیے، اب ہر جگہ پہ ہم جی 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 کر کے اور جھک جھک کے اور ایسے آ جائیں ایسے نہیں کر سکتے نا، اسٹرکٹنس تو ایک ہونی چاہیے جس کی وجہ سے نظام چلتے ہیں، اگر ہر چیز ہم اگلے بندے کے ہاتھ میں چھوڑ دیں گے تو پھر وہ اپنے حساب سے چلاتا رہے گا نا، تو پھر چیزیں جو ہیں وہ بری سے بیڈ سے روسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتی رہیں گی، تو بالکل اٹ ڈپینڈ آن سائیکالوجی نا کہ آپ کے آس پاس کے لوگ کتنے ہیں، اب آپ جہاں بیٹھے ہیں میں بھی وہاں کی سائیکالوجی بالکل ہی ڈفرینٹ ہو، اب جہاں میں ہوں وہاں بالکل ہی ڈفرینٹ ہوگی، پھر یہ اقوام اور لینگویجز اور پھر جو ہے دیگر کلچر وائز بھی چیزیں بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اب ایسا نہیں میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور وہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، یا آپ میرے پاس آ جائیں گے تو اسی مائنڈ سیٹ سے یہاں پہ کام کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو، لوگ اتنے آسانی سے سمجھے نہیں جاتے نا، لوگ بڑی جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں۔ کیا ٹیم ممبرز اپنی رائے دینے سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ لیڈر ولنریبل نہیں ہوتا؟ ہاں نا بالکل بھائی، وہ ایسے ہی نا کہ وہ ہر لیڈر چاہتا ہے بھی اچھی بات کرو، بھائی اچھی بات کہاں سے کریں، کہاں سے لے کر آئیں اچھی بات کرتے تو کہیں اور ہوتے ہیں نا، یا تھوڑے پیسوں میں کیوں آئے ہوئے ہوتے، مجھے یاد ہے ہمارا گارڈ تھا، میں کالج میں تھا، میرا اپنا کالج تھا الحمدللہ، تو اس میں نا گارڈ تھا، تو میں سے کبھی کبھی کہتا تھا یار یہ کیوں نہیں ہوا اچھا نا، تو بولتا ہے جتنے پیسے آپ دے رہے نا اتنے میں میری عقل والا ہی کام کر سکتا ہے ادھر۔ تو دیکھیے ایک مطلب ہم نے ایک بتایا ہوا تھا نا کہ ہاں کہ آپ یہ بات کر سکو نا، یہ بات کر بھی نہیں سکتا نا، ہم نے ایک ایسا ماحول بنایا ہوا تھا فرینڈلی کہ یار چلو کام کرنا ہے تو کام کرنا ہے، باتیں کرنی ہے تو گپ شپ میں ایسے کرنا ہے، تو مجھے کہتے ہیں جتنے پیسے آپ دیتے ہیں نا اتنے میں میری عقل والا ہی صرف کام کر سکتا ہے اور میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، تو اگلے بندے کو بولنے کا موقع دیں، سمجھنے کا موقع دیں، ہر بندہ سیکھتا ہے، ہر بندہ سیکھنا چاہتا ہے، ہر بندہ صرف پیسہ کمانا نہیں چاہتا، اور اس کو پتا چل جائے پیسے کمانے کے ساتھ میں کچھ سیکھ بھی سکتا ہوں، اپنے گروتھ پہ کام بھی کر سکتا ہوں، تو وہ اس میں حصہ لیتا ہے اور بڑھ چڑھ کے حصہ، بس اپریشیٹ کریں نا، ہم اپریشیٹ کرتے ہوئے جو ہے نا بالکل کچھ بھی نہیں کہتے، اور کرٹیسائز کرتے ہوئے جو ہے نا دنیا زمین و آسمان اکٹھا کر دیتے ہیں، اس وجہ سے نا لوگ پھر ہم سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ بے شک، بہت صحیح کہی بات آپ نے۔ یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ کیا رسک لینے کے لیے ولنریبلٹی ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیسے؟ نہیں رسک لینے کے لیے تو آپ کو مطلب تھوڑا مضبوط ہونا پڑتا ہے نا، کمزور لوگ بیچارے کہاں رسک لے سکتے ہیں، اگر ہر بندہ یہ رسک لے سکتا تو ہر بندہ جو ہے ملینئر بلینئر ہو کے نا بیٹھا ہوا ہوتا، تو جو کچھ بھی اپنے پاس ہے سب کچھ گنوانے کا رسک ہو تبھی بندہ کچھ بن پاتا ہے نا، تو رسک تو جو نہیں لے سکتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا، مطلب چانس ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کا کہ کوئی بندہ رسک نہ لے، مطلب کسی پلیس پہ جانے کے لیے آپ کو کوئی پلیس چھوڑنی پڑتی ہے نا، بے تو شک، کسی پلیس کا چھوڑنا وہ رسک ہی تو ہے ڈیفینیٹلی، تو رسک کے بغیر تو میں بھی ہوتا ہو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی چھکا لگ جاتا ہو، دنیا بہت بڑی ہے نا، اب ہمیں کیا پتہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن بظاہر جو چیزیں لگ رہی ہیں ظاہری اسباب کا جو ہولڈ ہے وہ یہی ہے کہ رسک لیتے ہیں، اور مطلب ایک کیا کہتے ہیں سٹینڈ لینا نا، سٹینڈ لینے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ سٹینڈ لیتے ہیں تبھی کچھ ہوتا ہے،
نہیں تو بغیر رسک کے تو لگتا تو نہیں ہے کہ بندہ کامیاب ہو جائے، نہیں لگتا۔ صحیح صحیح۔ ایک لیڈر اپنے تجربات اور ناکامیوں کو شیئر کر کے کیا سکھا سکتا ہے؟ ہاں، اگر واقعی ایک لیڈر ایسا ہو جتنے اچھے آپ کے سوال ہیں اور اتنا مخلص ہو، تو بالکل وہ اپنی کمزوریوں کو بتائے تو اس کے جو ورکرز ہیں، کو ورکرز ہیں، امپلائیز ہیں، وہ بہت زیادہ اس سے سیکھ سکتے ہیں اور بہت زیادہ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اب اتنا ٹائم نہیں ہے نا کسی کے پاس کہ ہم تجربے کریں اور پھر خود جو ہے ہم سیکھیں۔ تو جو لوگوں نے غلطیاں کی ہیں ان سے سیکھ لیں۔ ہر ایکسپیرینس کو حاصل کرنے کے لیے لازمی تو نہیں نا کہ میں خود اس میں انرول ہوں، خود غلطی کروں۔ اب میں خود چھت سے گروں مجھے پتہ چلے گا یار ٹانگ ٹوٹ جائے گی، یا خود میں سوئچ میں انگلی ڈالوں پھر مجھے پتہ چلے گا یار کرنٹ لگ جائے گا۔ تو ایکسپیرینس جو لوگوں نے کر لیے ہیں ان سے سیکھیں گے۔ تو لیڈر بھی ایسی اپنی غلطیاں بتائے، اپنی کامیابیاں بتائے، تو اگر وہ اس کا بیہیویئر صحیح ہے اور مطلب کہ وہ ہے نا کلم مناسا لقدری اقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، تو ہوں، میٹر کرتی ہے بہت ساری چیزیں۔ اب آپ جو ہے نا بات کر رہے ہوں کروڑوں کی، اگلے بندے کے پاس دکان ہو پکوڑوں کی، تو وہ پھر چلے گا نہیں نا۔ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے، کافی ساری چیزیں ہیں سر ایسے جناب۔ لیڈر لیڈر نہیں بن جاتا، اور لیڈر سب سنبھالنا بھی کوئی عام بات نہیں ہے۔ خدا ترس بندہ ہو، عاجزی والا ہو اور ہمدردی والا ہو، احساس سمجھ سکتا ہو، تبھی چیزیں چل پاتی ہیں، نہیں تو آپ کے سامنے یہ لیڈر کیسے ہیں، عوام کیسے ہے، سب ایک دوسرے سے دور ہی ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک آخری سوال اور کر لیتا ہوں کہ آج کے دور میں کیا بہترین لیڈر وہی ہے جو انسانیت دکھائے؟ آپ کیسا سوچتے ہاں نا، دیکھیں انسانیت تو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے نا الحمدللہ، لیکن یہ کہ ہم نے اس کو دبا دیے کہیں، مطلب وہ جیسے بلڈنگ بناتے ہیں نا تو نیچے بنیاد بناتے ہیں، تو ہماری بنیاد میں تو ہے انسان، لیکن اوپر بلڈنگ میں کہیں نظر نہیں آتی، نہ چھت میں، نہ کھڑکی میں، نہ دروازے میں، نہ پردے میں، وہ اندر ہی رہ گئی ہے۔ اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو ہم انسان بن کے رہیں نا۔ اشرف المخلوقات اللہ نے ہمیں ایسے ہی نہیں بنا دیا نا، کسی نہ کسی سبب سے ہی بنایا ہے، اور اللہ کے احسانات کو سمجھتے ہوئے، مانتے ہوئے خود کو انسان سمجھیں، اور کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے کہیں کوئی بات نہیں، ہو گئی ہے، نیکسٹ ٹائم نہ ہو، نیکسٹ ٹائم ہو جائے تو پھر چھوڑ دیں، پھر چھوڑ دیں۔ جیسے حدیث پاک ہے کہ میں اپنے غلام کو یا باندی کو کتنی بار معاف کروں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 70 بار معاف کرو۔ ہیں؟ ماشاء اللہ۔ اب دیکھیں 70 بار کوئی غلطی کر سکتے ہیں؟ 70 بار غلطی تو ہو ہی نہیں پاتی نا۔ ہوں، تو مطلب جو ہمارے لیے تو جو بھی ہمارے رول ماڈل وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت ہے، اور وہی ہے نا، ان کے علاوہ تو کچھ بھی بے نہیں ہے، اور شک ہم بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بے شک جو بھی ہیں انہی کے صدقے سے جو بھی چل رہا ہے وہ انہی کے لیے ہی چل رہا ہے نا۔ بے شک تو ان کی تعلیمات سب سے پہلے کر لیں، یا اتنا سوچ لیں نا یار میں یہ جو بات کر رہا ہوں یا یہ جو کام کر رہا ہوں تو میرے نبی کو کیسا لگے گا، اللہ کو کیسا لگے گا نا، اتنا سا سوچ لیں تو بھی کافی ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اس ٹائم جی تو جی ہو گیا، بالکل۔ میں مدرسے میں پڑھتا تھا فیضان مدینہ میں نا، ہوں، تو جامعۃ المدینہ ہے، عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ کراچی میں، بڑی ان کا جو ہیڈ آفس ہے۔ جی تو وہاں جی پہ ایک کیمرہ خراب ہو گیا، کیمرے تھے نئے نئے لگے تھے، تو ٹیکنیکل ایشوز ہیں ڈیفینیٹلی، تو ہوتے رہتے ہیں۔ ایک کیمرہ خراب ہو گیا تو کچھ دنوں سے وہ ہوا نہیں نا، تو ایک بندے نے، ایک لڑکے نے، اسٹوڈنٹ جو ہمارے ساتھ، تو اس نے ایک سٹیکر لیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کے نیچے لگا دیا ویری ویل۔ کہ یار کہ کیمرہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بے یہی شک ہو نا، ہم ظاہری اسباب سے تو ڈرتے ہیں یار، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ جو مسبب الاسباب ہے، جس کی وجہ سے اسباب ہے، جو اسباب بناتا ہے، وہاں سے ہماری جو ہے نا مطلب ریلیشن خراب ہے۔ تو دنیا سے ریلیشن بنا کے کیا کرنا ہے جب اللہ سے ریلیشن یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ بے والسلام سے بے شک ریلیشن خراب ہو جائیں۔ بے شک۔ خوف خدا بہت بڑی چیز ہے بھائی، ٹھیک الحمدللہ۔ ہے، جزاک اللہ مفتی جی، مفتی محتشم علی صاحب، بہت آپ کا تشریف آوری کا شکریہ۔ آپ سے نہایت ہی مغز انگیز اور نہایت ہی اہم معلومات ملی ہیں۔ بہت اچھے آپ نے سوالات کے جواب دیے، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ موقع ملا تو کسی اور موضوع پہ کچھ اور آپ سے علم حاصل کریں گے، اور آج کے لیے اجازت دیجیے۔ مجھے ذیشان رضوی، لیڈرشپ والا فرام
ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 21. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.